بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم آسان نحو کا حصہ اول چھٹا سبق پڑھیں گے۔ تعین اور عدم تعین یعنی اس کو کنفرم کرنا، یعنی کنفرمیشن۔ تعین کا مطلب ہوتا ہے کنفرمیشن، ٹھیک ہے، کسی چیز کو متعین کرنا، ٹھیک ہے۔ تعین اور عدم تعین کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، یعنی اسم کو متعین کرنے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ اب وہ قسمیں کیا کیا ہے؟ ایک معرفہ ہے اور ایک نکرہ ہے۔ اب معرفہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ معرفہ کیا ہے۔ وہ اسم ہے جو متعین چیز پر دلالت کرے، یعنی ایسی چیز پر جو کنفرم ہے، متعین ہے، یا انگلش میں کہیں تو ڈیفینیٹ ہے۔ ڈیفینیٹ آپ نے پراپر ناؤن پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہی معرفہ ہے، پراپر ناؤن۔ اسم کو ناؤن کہتے ہیں انگلش میں، اور معرفہ جو ہے وہ ہے پراپر ناؤن، ٹھیک ہے۔ تو یہ 7 ہے، یہ 7 چیزیں ہیں۔ سب سے نمبر 1 ہے ضمیر۔ ضمیریں جیسے ہوا، انتا، انا وغیرہ، یہ سارے پروناؤنس ہیں، پروناؤنس۔ ضمیر کو انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں، جیسے آئی وی شی ہی، اس طریقے سے یہ ساری چیزیں پروناؤن ہوتی ہیں۔ عربی میں ہوا، انتا، انا، اس طریقے سے اور بھی ہیں، تو یہ مثال دی ہے انہوں نے۔ اعلام یعنی لوگوں کے نام، علم کہتے ہیں کسی کے نام کو، ٹھیک ہے۔ اعلام اس کی جمع استعمال کی ہے، جیسے زید، دہلی وغیرہ، تو یہ چیزوں کے نام ہیں، یعنی زید تو شخص کا نام ہے اور دہلی شہر کا نام ہے، تو ان کو بھی جو ہے معرفہ کی قسم میں داخل کیا ہے۔ اسماء اشارہ جیسے ھذا، ذالکا، انگلش میں کہتے ہیں ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس، ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس، جیسے دس اور دیٹ، تو عربی میں ہوں گے ھذا اور ذالکا، اس میں اور بھی آتے ہیں۔ اسماء موصولہ جیسے الذی، اللتی وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ انگلش میں یہ اس طریقے کے پروناؤنس نہیں ملتے، وہ اس طریقے کے ناؤنس نہیں ملتے، تو یہ عربی میں ہی آتے ہیں، تو ان کو کیا ہے، وہ جو ایسے ترجمہ ہوتا ہے ان کا آگے وہ پڑھایا جائے گا آپ کو، تو یہ بھی کیا ہے، معرفہ کی قسم میں سے ہے، یعنی پراپر ناؤن کی قسمیں بتائی جا رہی کہ پراپر ناؤن کون کون سے ہوتے ہیں، پراپر ناؤن، ٹھیک ہے۔ معرف باللام، معرف باللام کہتے ہیں، یعنی وہ نکرہ جس کو الف لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا ہو، جیسے الرجل، انگلش میں اے این اور دا آپ نے پڑھا ہوگا، اے این کامن ناؤن کے لیے آتا ہے اور دا آتا ہے پراپر ناؤن کے لیے، یا اے این انڈیفینٹ آرٹیکل ہے اور دا جو ہے ڈیفینٹ آرٹیکل ہے، تو دا جب کسی لفظ سے پہلے لگ جاتا ہے تو اس کو پراپر ناؤن بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہی چیز الف لام کرتا ہے عربی زبان میں، کہ کسی بھی لفظ کے پہلے الف لام لگا دیں گے تو وہ بھی کیا بن جائے گا، معرفہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ معرف باللام یعنی لام کے ذریعے معرفہ بنانا، جیسے الرجل، یہ چھٹی قسم ہے، اب وہ 5ویں تھی، یہ چھٹی ہے۔ ہر وہ اسم جو مذکورہ بالا 5 قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو، جیسے کتابہ، یعنی اوپر جو 5 قسمیں ہیں ان میں سے کسی ایک کی طرف بھی اگر کوئی لفظ مضاف ہوگا تو وہ بھی معرفہ ہو جائے گا، جیسے قلم، اچھا یہاں پہ انہوں نے مثال دی، جیسے کتاب ھذا اور کراسۃ الذی عندک قمیص الرجل یا قلم سعید، تو یہ سارے کیا ہے، معرفہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے معرفہ ہیں۔ تو مضاف مضاف الیہ تفصیل سے آگے پڑھیں گے ہم، یہاں بس اتنا سمجھ لیجئے کہ مضاف ہو جائے گا ان 5 لفظ، یہ 5 لفظ کا مضاف جو بھی ہوگا وہ کیا ہوگا، معرفہ ہوگا۔ 7ویں قسم ہے معرفہ بندا،
یعنی جو پکارنے کی وجہ سے متعین ہوا ہو، جیسے یا رجلو، ہم نے کسی کو پکارا کہ اے شخص، اے فلاں، ہے نا، بولتے ہیں نا، ارے سنو، وہ شخص کو آواز لگاتے ہیں، کسی کو تو کہتے ہیں ہاں بھائی سنیے ذرا، تو یہ جو ندا دیتے ہیں نا، تو اسی شخص کو دے سکتے ہیں جو متعین ہو، یعنی جس کا ہمیں پتا ہو۔ دیکھیے معرفہ کو تھوڑا سا تفصیل سے بتا دیتا ہوں۔ معرفہ وہ شخص جس کا تصور ہمارے ذہن میں ہے، جیسے اوپر آیا تھا پروناؤن، ضمیریں، تو ضمیریں ہوتی ہوا مطلب وہ، تو وہ یا آپ یا میں، ہم اسی کو کہیں گے جس کا تصور ہمارے ذہن میں ہے۔ یعنی میں اگر کہوں گا نا ہوا یعنی وہ، اردو میں کہیں تو تو مجھے پتا ہے کہ وہ کس کی بات کر رہا ہوں، اور اگر میں نام لوں گا تو مجھے پتا ہے کہ یہ میں کس کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور اگر میں اشارہ کروں گا تو اسی شخص کی طرف کروں گا جس کا تصور میرے ذہن میں ہے، میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، کس کو میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اسماء موصولہ میں بھی یہ ہوتا ہے، وہ جو کا ترجمہ ہوتا ہے، تو یہ اصل میں عربی میں ہی ہے، تو اس کو آگے آپ پڑھیں گے تو اور اچھے سے سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور الف لام کے ذریعے بھی آپ انگلش میں جب دا لگاتے ہیں کسی بھی لفظ سے پہلے، تو آپ اس کو جو ہے کنفرم کر رہے ہوتے ہیں، ڈیفینیٹ بنا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں اس کا تصور ہے۔ یا کوئی چیز کو آپ ایک بار ذکر کر دیں، پھر جب دوبارہ اس کا ذکر کریں گے تو وہ آپ کے تصور میں آ گئی، تو وہ چیز بھی معرفہ ہو جاتی ہے۔ تو الف لام لگانا پڑے گا اگر آپ، اور انگلش میں دا لگانا پڑے گا۔ یہ میں تھوڑا سا ریلیٹ کر کے سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ معرفہ اصل میں ہے کیا، ٹھیک ہے۔ اور ان پانچوں کی نسبت کسی چیز کی طرف ہو جائے، یعنی مضاف ہو جائے کوئی چیز ان پانچوں کی طرف، ٹھیک ہے، تو وہ بھی معرفہ ہو جاتی ہے، یعنی ان پانچوں کی نسبت کسی لفظ سے ہو جائے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی کیا ہو جائے گا، معرفہ۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ خاص لوگوں کے ساتھ اگر بیٹھو گے تو تم بھی خاص ہو جاؤ گے، خواص میں سے ہو جاؤ گے، عام نہیں رہو گے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں معرفہ اصل میں ہے کیا۔ معرفہ وہ چیز ہے جس کا تصور آپ کے ذہن میں ہے، یعنی آپ کو پتا ہے میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں، تو وہ معرفہ ہو گیا۔ تو ان کی 7 قسمیں انہوں نے بتائی ہیں کہ وہ یہ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کسی کو جب آپ پکاریں گے تو آپ کو پتا ہے آپ کسے پکار رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی معرفہ ہو جائے گا۔ یعنی کوئی شخص ایسا نہیں پکارے گا کہ جو ہے فلاں کو پکار رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں پکار کسے رہا ہوں۔ اور نکرہ وہ اسم ہے جو غیر متعین چیز پر دلالت کرے، جیسے فرسن، گھوڑا، یا کوئی گھوڑا، ٹھیک ہے، تنوین سے ایک، کوئی اور کچھ، یہ ترجمہ ادا ہوتا ہے۔ جو نون آخر میں پڑھتے ہیں کسی بھی لفظ کے، اس سے 3 طریقے کے معنی ادا ہوتے ہیں، ایک بلکہ 4 طریقے کے۔ ایک تو ہے کا مطلب ادا ہوتا ہے، اگر جملے کو مکمل کرنا ہے تو اردو انگلش میں ہم ہیلپنگ ورب کا یوز کرتے ہیں۔ اردو میں ہے، ہوں، ہو، یا تھا، تھے، تھی، ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہیلپنگ ورب یوز ہوتی ہے۔ اور انگلش میں از، ایم، آر اور ڈو، ڈز، اس طریقے کی ہیلپنگ ورب یوز ہوتی ہیں۔ لیکن عربی زبان میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ عربی زبان میں اگر آپ کو ہے کا مطلب ادا کرنا ہے تو تنوین سے ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تنوین، اگر آپ جملے کے آخر میں تنوین یا نون آ رہا ہے تو اس سے ہے کا مطلب ادا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی لفظ کے آخر میں اگر نون ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور اس نون سے ایک معنی یہ بھی ادا ہو رہے ہیں کہ یہ نکرہ ہے، تو اس کا ترجمہ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں، کوئی، کچھ، اگر کوئی تولنے والی چیز ہے تو کچھ ترجمہ کر دیں گے، گننے والی تو کوئی یا ایک ترجمہ کر دیں گے اس کا، تنوین کی وجہ سے۔ اب نیچے نوٹ بتا رہے ہیں کہ معرفہ کے 7 قسموں کے علاوہ تمام اسماء نکرہ ہیں، یعنی ان 7 میں جو بھی نہیں ہے وہ سب نکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مثالیں ترتیب وار ہے۔ پہلی مثال میں کتاب کی اضافت ضمیر کی طرف ہے، دوسری یعنی جو انہوں نے ابھی ان 5 کا بتایا نا کہ یہ مضاف ہوں گے، اگر ان کی طرف جو بھی مضاف ہوگا وہ سب، تو یہ ترتیب کے حساب سے انہوں نے بیان کیا ہے، یعنی پہلے ضمیریں، اس کے بعد علم، اس کے بعد جو ہے اس میں اشارہ، پھر اس میں موصول، پھر اس کے بعد انہوں نے یہاں پر کیا تھا معرف باللام،
یہ معرف باللام والی مثال جو ہے، اچھا یہ پورا ہی جملہ ہے، قراصۃ الذی عندک اور قمیص الرجل، تو اس طریقے سے یہ بتا رہے ہیں کہ ترتیب وار ہی مثالیں انہوں نے بیان کی ہیں. ٹھیک ہے. تیسری مثال میں کتاب کی اضافت اس میں اشارہ کی طرف ہے. چوتھی مثال میں قراصہ کی اضافت اس میں موصول مع صلہ کی طرف ہے. اور آخری مثال میں قمیص کی اضافت معرف باللام کی طرف ہے. تو ہم یہیں پر اس کو اکتفا کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.